بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ یہ جو آج کل ایک مسئلہ چلا ہوا ہے ہمارے پنجاب میں، خاص کر کے ہمارے اساتذہ اکرام کے ساتھ، کہ جو پنجاب حکومت ہے، محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، انہوں نے کچھ اسکولوں کا وزٹ کیا اور انہوں نے جا کے ادھر کارکردگی دیکھی تو وہ کارکردگی اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ فیصلے کیے تو کیا جو یہ سرکاری اسکول ہیں ان کو این جی او کے حوالے کیا جائے گا، اور اساتذہ کرام کے جو پینشن کے حوالے سے بھی وہ ساری باتوں کا آپ کا پتہ ہے۔ میں اپنے مدعے پر آتا ہوں، یہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا پلیز، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنی رائے کا اظہار جو ہوتا ہے وہ آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بھائیو، ہمارے معاشرے کی جو حقیقت ہے اور جو ایک کڑوا سچ ہے وہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، جب ہمارے گھر میں سے، ہمارے فیملی میں سے کوئی فرد بیمار ہو جائے تو ہمارے ذہن میں جو پہلا سوال جاتا ہے یا جو ہم بات سوچتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ پرائیویٹ کروایا جائے۔ تو ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے کہ جو ہے ہم سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں جو ہمارے گاؤں کے اندر بنے ہوئے ہیں، ہمارے چھوٹے شہروں کے اندر ہیں، یا تک کہ بڑے شہروں پر بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ میں ایک حقیقت بتانے لگا ہوں ہمارے معاشرے کی، اور دوسری طرف آ جائیں سرکاری اسکولوں کی طرف۔ سرکاری اسکولوں میں آج سے کوئی 10 سال پہلے تو بہت ہی برا حال تھا، بہت زیادہ برا حال تھا، اور اب وہ لوگ ہی جو ہے پینشن کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ناروا سلوک ہو رہا ہے، وہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ میں نہیں چھپاؤں گا۔ جو بندہ بھی پاکستان کی ریاست کے ساتھ غداری کرے گا، چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا استاد کیوں نہ ہو، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ 10-15 سال پہلے تو جو بہت ہی برے حالات تھے پنجاب کے اندر، بچوں کو جو ہے وہ استاد جو ہیں وہ اپنے گھروں پر لے جایا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کا جو چارہ کٹواتے تھے۔ اس حوالے سے کئی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ سچی باتیں ہیں۔ یہ میرے ساتھ اپنے ساتھ بھی ہوئی ہیں بچپن میں، جب ہم دوسری تیسری کلاس میں پڑھتے تھے۔ اس سے آگے چلے جائیں، جو ہمارے اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے ہیں ان سے مل ملا کر، اور باقی عملے سے مل ملا کر، استاد اگر 3-4 استاد ہوتے تھے پرائمری اسکول میں تو ایک آتا ہی نہیں تھا۔ چلو جی، وہ چھٹی کہیں سے لے لی، اور بچوں کا کیا مستقبل بنے گا، بچوں کا کیا فیوچر ہوگا، بچوں کو پڑھانا کیسا ہے، یا بچوں کی جو تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا کوئی نہیں سوچتا تھا۔ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، سوری مجھے جو حقیقت تو وہ جو ہے بتانی پڑے گی۔ اس کے بعد جو سرکاری اسکولوں میں بھی جس طرح مار پیٹ کر پڑھایا جاتا ہے، دیکھیں دوسرے ملکوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی، لیکن یہ جو اسکولوں میں پکڑ دھکڑ اور مار کٹائی ہوتی ہے اس سے بچوں پر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ دیکھ لیں۔ آپ اگر تجزیہ کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو فیکٹری کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گیٹ کے پاس، وہاں جتنے بھی آپ کو ورکر ملے آپ سب سے پوچھ لیں کہ آپ نے کس کلاس میں چھوڑا ہے۔ تو یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ سب کہیں گے کہ ہم نے 9th میں چھوڑا ہے، 10th میں چھوڑا ہے، 8th کلاس میں چھوڑا ہے۔ ان میں سے مختلف پرسنٹیج نکلے گی، کوئی استادوں کی مار سے بھاگے، کوئی جو ہے وہ جن کی کوئی گرومنگ نہیں کی گئی، جن کا کوئی جو ہے وہ سین سازی نہیں کی گئی، مثلا وہ پڑھنا کچھ چاہتے تھے انہیں ٹھونسا کچھ گیا۔ اساتذہ کی جو ہے وہ اپنے بچوں پر توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ جو ہے، میرے کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کون بچہ جو ہے وہ کس سبجیکٹ کا اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، کس فیلڈ میں وہ جا سکتا ہے۔ کا ذہانت ٹیلنٹ چیک کرنے کا کوئی ایسا نہیں چیز ہے
کہ بچے کو کس فیلڈ میں آگے لے جایا جائے، بچے کے ماں باپ کو گائیڈ کیا جائے کہ بچہ آپ کا یہ پڑھنا چاہتا ہے اس سبجیکٹ میں اور اس فیلڈ میں، یہ اس کی جو ہے بہتری ہے۔ مثال کے طور پر ایک اگر بچہ اس کا ایک استاد کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی ہائٹ جو ہے 5 فٹ 4-5 انچ سے اوپر نہیں جائے گی، تو اس کو آپ کیوں خواب یہ دلا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر بنیں گے، اور پولیس آفیسر نے تو جو ہے یا آرمی میں تو گولیاں چلانی ہوتی ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے بایو پڑھنے کا، آپ کو کیا فائدہ ہے فزکس کیمسٹری پڑھنے کا، آپ آرٹس رکھ لیں۔ یہ ہمیں اساتذوں نے، ہمارے اساتذہ کرام نے یہ ہمیں مشورے دیے ہوئے ہیں ہمیں خود کو، تو اس طرح سے بہت ہی تعلیمی لحاظ سے برا حال ہے۔ تو آج ان کے اوپر جب بنی ہے تو دیکھیں کتنا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو بھائیو سچ یہی ہے کہ ایک جو جس کے پاس 2-4 ایکڑ بھی زمین ہے نا، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھے۔ تو کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے جا کر سرکاری اسکولوں میں ٹیچر بنتے ہیں، اور وہاں پڑھتے کون ہیں؟ ریڑھی بان اور مزدور کا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، پھر اس کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ بچوں کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے، بچہ سکول آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، آگے سے صبح اس کو کان پکڑوا کر اس کو ڈنڈے مارے جائیں گے۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ ایک پرائیویٹ سکولوں میں وہ فیس پہ گزارا کرتے ہیں نا جو بچوں سے لیتے ہیں، کوئی ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، لیکن انہوں نے ایک لیڈیز یا ایک وہ اپنا کلرک وغیرہ بٹھایا ہوتا ہے جو ہر بندے سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بچے نے آج یہ مسٹیک کی ہے، آج کے بچے نے آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، آج آپ کا بچہ پہنچا نہیں ابھی۔ تو سرکاری اسکولوں میں اتنی سہولیات ہیں، کوئی کلرک ہے، کوئی پتہ نہیں، ادھر کوئی 50 کو ملازم تو یہ ہوتے ہیں، یہ جی نیب قاصد ہے، یہ جی سیکیورٹی والا ہے، یہ فلانا ہے، یہ کلرک ہے، یہ سینئر کلرک ہے، یہ جونیئر کلرک ہے، اس طرح۔ لیکن بچے سکول آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ٹیچر کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو حقیقت تھی، جو ایک سچ تھا۔ اب قوم کو جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اخلاق سے گر جائے۔ میں اپنے اساتذہ کو ملتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آؤں گا، لیکن یہ جو حقیقت ہے وہ تو میں بتاؤں گا بھائی، یہ میرا کام ہے۔ اگر آگے گورنمنٹ سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ یہ جو رکھ رہے ہیں، قوم کو اس کے اپنے اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نوجوانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی ہے جو ہے اتنی جو سخت ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ آپ جو ہیں ان اساتذہ کی تربیت کی جائے، احساس دلایا جائے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا آنے والا کل کا پاکستان ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھایا جائے، ٹیسٹ لیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ رزلٹ شو کر دیں جی 3 بچوں نے پوزیشن لی ہے، باقی جو 150 بچے ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے نمبر لیے ہیں کتنے نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہے یہ وہ بچے ہیں جو دکھ اور پریشانی بڑھتے ہیں، اور ان کو ایک فکر ہوتی ہے پاکستان کی۔ اصل معمار تو ان لوگوں نے بننا ہوتا ہے جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غریبی کیا ہے، محنت کیا چیز ہے، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ بڑے بن کر ڈاکٹر بن کر لوگوں کو لوٹ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو غریب کے بچوں کو پڑھانا جو ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کوئی غلط اقدام نہ کریں۔ آپ ٹیچر حضرات کو احساس دلایا جائے، ان کی پھر سے ٹریننگ کی جائے، پھر سے تربیت کی جائے، اور جو کچھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اضافی ہو رہا ہے تو اس میں کوئی آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اساتذہ اگر مان جائیں، یہ بھی ہے نا کہ 2-3 نسلوں تک پینشن جاری ہے، اور نئے جو آنے والے نوجوان ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، یہ بھی ایک کھلا تضاد ہے۔ اور یہ چیز بھی فکس ہونی چاہیے کہ آپ 25 سال نوکری کر سکتے ہیں، پھر کسی اور کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 60 سال تک آپ بھی جو ہے وہ لگے رہیں، اور آنے والے نوجوان جو ہیں وہ ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کر فائلیں اور فیکٹریوں میں ذلیل ہو رہے ہوں۔ اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہونا تو چاہیے۔ ہر ادارے کے اندر کچھ نہ کچھ چیزوں کی رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو جی، آپ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔